أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ ابو داؤد باسناد صحیح. حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ کو پیش کیا جاتا ہے. صدق رسولہ النبی الکریم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا،
کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن اور میں باری باری بات کرواتا ہوں۔ مولانا صاحب انہوں نے بٹن پریس کیا ہے، محترم جناب صلاح الدین صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ دو تین مسئلے جو کہ میرے شہر کے بھی ہیں ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک نیشنل اسمبلی کی بھی بات ہے۔ جناب اسپیکر، شدید گرمی ہے، پچھلے دنوں بھی ہم نے اس پہ احتجاج کیا تھا کہ شدید گرمی میں ہیسکو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے، جبری لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ وہاں جو اس کا بجلی کی ترسیل کا نظام ہے وہ اتنا بوسیدہ پرانا ہو چکا ہے کہ وہ کام ہی نہیں کر پاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کئی روز نہیں کئی ہفتے تک حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں بجلی بند رہتی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ جناب اسپیکر، یہاں وزیر بجلی سے یہ کہا جائے کہ وہ براہ کرم فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لیں۔ ہم خاص طور پہ دیکھیں، اب ہم 5 سال مکمل کر کے نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم اتحادی ہیں اس حکومت کے، ہم اتحادی ہونے کے باوجود ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارے شہر میں گھنٹوں نہیں کئی ہفتے تک کئی دنوں تک بجلی غائب رہتی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کاروباری زندگی تباہ ہے، شہری زندگی تباہ ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔
تو برائے کرم اس کا نوٹس لیا جائے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد شہر میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں، ہمارے ساتھیوں کے گھروں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، پولیس اس کا نوٹس نہیں لے رہی ہے، FIR درج نہیں کر رہی ہے۔ ٹنڈو جام کا واقعہ ہے، پنیاری تھانے کا واقعہ ہے، تو اس کا بھی وزیر داخلہ نوٹس لے کہ سندھ کے اندر، حیدرآباد شہر کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک اتحادی جماعت کے جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم برتا جا رہا ہے اور ان کی پولیس سنوائی نہیں کر رہی ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ جناب اسپیکر کہ یہ تیسری اسمبلی ہے، بلکہ چوتھی اسمبلی میں کہوں گا، کہ جو اپنی مدت پوری کر رہی ہے، آئین کے مطابق اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ اور عموماً پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری جتنی بھی اسمبلیاں آئی ہیں یا حکومت آئی ہیں، ان کو آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی اور وقت سے پہلے ان کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا تسلسل اسمبلی کو برقرار رکھنے کا، انہیں ان کی مدت پوری کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جس کا کہ آئین میں کہا گیا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں 50 سال 1973 کے آئین کے مکمل ہوئے، اور آپ نے اس اسمبلی میں آپ نے بہت سی تقریبات جو اس کی گولڈن جوبلی کی تھی 1973 کے آئین کی، وہ تقریبات منعقد کی۔ اس کا سہرا آپ کو جاتا ہے، آپ کے ساتھیوں کو جاتا ہے، اس ٹیم کو جاتا ہے کہ جس نے کہ وہ تقریبات منعقد کی تھی، اس کا جشن ان کا انعقاد کیا تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کی ٹیم نے، آپ نے ایک اسلام آباد میں اس اسمبلی کے سامنے یادگار دستور اور باغ دستور کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 مہینے گزرنے کے باوجود جو CDA کو آپ نے کام سونپا تھا، CDA نے وہ اب تک کام شروع ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ پاکستان کی دستور کو یاد رکھنے کا، اس کی یادگار بنانے کا ایک کام CDA کو دیا گیا، لیکن وہ وقت پہ مکمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی جناب اسپیکر۔ وہاں جو افسران بیٹھے ہیں، وہاں جو انجینئرز بیٹھے ہیں، وہ جان بوجھ کے رکھنے ڈال رہے ہیں، اور آپ کے جو ایک خواہش تھی، اس خواہش پر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان افسران کو یہ جو ہماری خواہش ہے، آپ کی خواہش ہے، اس اسمبلی کی خواہش ہے، اس سے کچھ بغض ہے، آئین سے کچھ بغض ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام آباد میں کوئی ایسی تعمیر ہو، کوئی ایسی چیز بنے کہ جو کہ آئین کے مطابق ہو، جو ہمیں ہر وقت یاد دلاتی رہے کہ ہمارا آئین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہمارا آئین ہم سے کہتا ہے کہ ہم اس پر مکمل طور پر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو متحد رکھیں، اس قوم کی خدمت کریں۔ لیکن جناب اسپیکر، آپ براہ کرم اس کا نوٹس لیجئے، آپ یہاں سے اپنی رولنگ دیجئے کہ جو افسران CDA کے یہ جان بوجھ کے رخنہ اندازی کر رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور یادگار دستور اور باغ دستور کی تعمیرات کو اس میں جو پیش رفت ہے وہ نہیں ہونے دے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ یہاں سے رولنگ دیجئے، اس کا نوٹس لیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آنریبل ممبر جناب صلاح الدین صاحب نے جو پوائنٹ لیے ہیں، اور ویری امپورٹنٹ، اور خاص طور پر باغ دستور کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اور یادگار دستور کے، کہ وہ اس آنریبل ہاؤس کی ایک کمیٹی نے CDA کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ٹائم لائنز طے کی تھی کہ فلاں تاریخ کو یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ اور آج کل جو ہے وہ شجرکاری کا موسم ہے، آپ نے باغ میں تو درخت ہی لگانے تھے، اور اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیت و لال سے کام لے رہا ہے اور اس کو سیریس نہیں لے رہا، تو پارلیمنٹ کا یہ ڈیسیژن ہے، میں اس کو بہت سیریسلی لوں گا، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث پائے گے کہ وہ جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی فکس کرنے کے لیے بات ہوگی اور ہم اس پر ایکشن لیں گے۔ لہذا میں CDA کو اس بارے میں یہ ڈائریکشن دیتا ہوں کہ یہ معاملہ میں پریویلیج کمیٹی کو ریفر کروں گا، اور وہ فوری طور پر جو آ کر کمیٹی ممبران سے مل کر جو ہے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں اور ٹائم پر اس کو ختم کریں۔ شکریہ جی۔ جناب محترمہ کشور زہرا صاحبہ، پھر آپ کے پاس۔ اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کل وعدہ کیا تھا اور پورا کر لیا، تھینک یو۔
ایک وعدہ اور بھی ہے جو آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا، وہ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں گی انشاءاللہ. آج دیکھیے ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ پوری دنیا میں شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب ایک ایسی شخصیت کی یاد منائی جاتی ہے کہ جس نے دین انسانیت، جس کو اسلام کہتے ہیں، جو ایک ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے، اس کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے خاندان کی جان انہیں اس راہ خدا میں وہ کر دی، اور آج تک وہ اس جنگ کو ہار گئے جسے ہارنے کی کوشش کی تھی، وہ جنگ جیت گئے جس کو ہرانے کی کوشش کی گئی تھی. گو کہ اس وقت جس وقت بیت المال ایسے ہاتھوں میں چلا گیا جو حقداروں سے ہر چھین رہا تھا اور ان کے استعمال میں تھا. حقداروں کا پیٹ بھی خالی تھا اور جیب بھی خالی تھی، ہاتھ بھی خالی تھا، بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے. لیکن یہ بنائی ہوئی بیت المال کو استعمال وہ لوگ کر رہے تھے جنہیں غاصب کہا جا سکتا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پہلے انہوں نے نیگوسیشن کی کوشش کی، خطوط لکھے، پھر اس کے بعد اپنے چند دوستوں کو وہاں پہ بھیجا، لیکن جب یہ مثبت جواب نہیں آیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے راہ سفر اختیار کی. تو ان کے ساتھ بھی بال بچے، چھوٹے بڑے، جوان اور احباب بھی ان کے ساتھ گئے، اور کچھ احباب تو بلکہ جو ان کا قاصد کی حیثیت سے گئے تھے. جب ان کی لاشیں آنا شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے رخت سفر باندھا، اور اس کا بھی جب صحیح جواب نہیں ملا تو جب وہ کربلا کے مقام پہ پہنچے اور انہیں انداز ہوا کہ گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو انہوں نے وہاں خیمے لگائے. اور اس رات انہوں نے اندھیرا ہونے کے بعد جب چراغ گل کیے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ اس دین انسانیت کو بچانے کے لیے میرے ساتھ آ تو گئے ہیں، لیکن مجھے حالات ایسے نہیں محسوس ہوتے کہ ہم بات چیت سے مسائل کو حل کر سکیں، تو میں چراغ گل کرتا ہوں. آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے پیاسے لوگ تھے یہ، اور انہوں نے کہا میں چراغ گل کرتا ہوں، آپ میں سے جو بھی جانا چاہے خاموشی سے چلا جائے. چراغ گل رکھا انہوں نے، اور جب دوبارہ چراغ جلایا تو ایک آدمی بھی وہاں سے ہلا نہیں تھا، سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک بات ہے نا کہ بجھا تو دیں شب عاشور مشعلیں، لیکن بجھا تو دیں شب عاشور مشعلیں، لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر. میں آپ کو بتاؤں کہ بھوک، پیاس، بے روزگاری، بے دری تکلیف تو پہنچاتی ہے، لیکن انسان کے ذہن کی جلا بھی کرتی ہے. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زندگی میں ایک ایسا تجربہ کرنے کو دیا جو ایک نیک نیتی سے آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ وہ بے روزگار لوگ جو ہیں ان کو روزگار سے لگایا جائے. اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کے چیئرمین مندو خیل صاحب نے بے پناہ محنت کی. 100% نتائج تو نہیں آ سکے، لیکن آدھے سے زیادہ نتائج ضرور آ گئے. لیکن جو علاقے اس لیے نظر انداز ہو رہے تھے کہ لوگ سفر کر کے یہاں آ نہیں سکتے تھے، ٹھہر نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے میرے کہنے پر بالآخر اس بات کی اجازت دی کہ میں کراچی میں میٹنگیں کر لوں. لیکن ان میٹنگوں میں آپ کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہوا، ان بھوکے پیاسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، پچھلی میٹنگ میں آپ کو سب بتا چکی ہوں، دہرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بھوکا زمین پہ نہیں گرتا، پیاسا زمین پہ نہیں گرتا. تاریخ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں. آپ یا جو انہیں نہیں لانا چاہتے وہ انہیں اتنا گرا ہوا نہ سمجھیں. آپ یقین کیجئے کہ اس دن پارلیمنٹیرینز بھی تھے اور 2,500-3 ہزار لوگ ایسے تھے. یہ بات اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہ میرا تعلق MQM سے ہے. MQM جو صرف مہاجروں کی آواز کے لیے اٹھی تھی، لیکن جب ان کی نگاہیں جہاں جہاں تک گئیں، ہر قوم میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ موجود تھے، تو وہ متحدہ بن گئی. مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ گئی. اور اس دن وہ پورا منظر نظر آ رہا تھا. اس میں جو قریبی علاقے تھے بلوچستان کے، وہاں کے بھی بھوکے پیاسے آئے ہوئے تھے، اندرون سندھ کے بھی آئے ہوئے تھے، حیدرآباد کے بھی آئے تھے، کراچی کے بھی تھے، سب جگہ تھے. تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے فیصلے جو تعاون نہیں کر رہے تھے، وہ سارا نزلہ سندھ کے اوپر کیوں گرا، کس لیے گرا؟ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور آپ کو یہ بھی بار کرا دوں کہ آپ کی باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو رہ گئے ہیں
اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً 60% لوگوں کو جو سمجھدار افسران تھے اور انہوں نے لے لیا، لیکن جہاں سے صفا چٹ جواب ملا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے اسمبلی 8 دن ہے کہ 10 دن ہے کہ 2 مہینے، بہرحال ہم بھی جائیں گے، یہ اسمبلی بھی جائے گی، لیکن میں ان مزدوروں کے ساتھ کھڑی رہوں گی، میں ان مزدوروں کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور ان کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی۔ کیونکہ بے روزگار اس وقت بھی دھکے کھا رہے ہیں، ان کے پیٹ بھی خالی ہیں، ان کی جیب بھی خالی ہے، اور ان کی بات سننے کے لیے بہت سارے ادارے، میں نام نہیں لینا چاہتی، بالکل سفاکی اور یزیدیت کا عمل دکھا رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ وہ جو بھوکا ہو، وہ جو پیاسا ہو، جو صحیح حق اپنا مانگ رہا ہو، اس کو اتنا کھیل مت سمجھیے گا۔ چیئرمین صاحب، آپ آخری جملہ میں کہہ رہی ہوں آپ سے، جی محترمہ، کہ میں کہہ رہی ہوں وہ جو بے روزگار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہ ذی شعور ہیں، وہ ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں، اور دیکھیں یہ ہے کہ ظالم کے آگے جو نہ جھکائے کبھی بھی سر، ہمارا سر نہیں جھکا ابھی بھی، ظالم کے آگے جو نہ جھکائے کبھی بھی سر، سمجھنا کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ تھینک یو۔ مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہ کوسچن آر سے پہلے وقت مانگ اس لیے رہا تھا کہ میں نے ایک تحریک التوا قومی اسمبلی میں جمع کی ہے، اور شاید آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا، جس میں ترپارکر میں قادیانیوں کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے، اور وہاں اسکولوں میں اور بچوں کو قادیانیت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں کروڑوں روپے کی کئی ایکڑ اراضی بھی حاصل کی گئی ہے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ جناب اسپیکر، غریب لوگوں کو جانسا دے کر، ان کی غربت سے فائدہ اٹھا کر ان کو بھی قادیانیت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، جبکہ 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین نے متفقہ طور پر اس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، یہ قرآن و سنت کے مطابق قرار دیا تھا، ہم اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت قانون کہاں ہے؟ کیوں اس پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیوں قادیانیوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ جبکہ ان کو یہاں اپنے عبادت گاہوں کو مسجد قرار دینا یا تبلیغ کرنا یہ بند ہے ان پر۔ تو اس سلسلے میں آپ توجہ میرا تحریک التوا جو ہے وہ پیر کو لے لیں اور درخواست ہے۔ دوسری بات میرا جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے مومنو تم اپنے وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ جناب اسپیکر، چترال میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا اور وزیر اعظم صاحب کو لیٹر بھی دیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ 6000 سے گندم کو یکدم ایک بوری گندم کو 12000 تک پہنچا دیا گیا ہے، اور اس پر وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ایک اجلاس اس کے لیے بلائیں گے اور آپ کو بھی تکلیف دیں گے۔ جناب اسپیکر، وہاں لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کو ہم نے وہاں سے اٹھایا کہ وزیر اعظم صاحب نے یقین دہانی کی ہے، لیکن 1 ماہ گزر گئے، وزیر اعظم صاحب اپنے وعدے کو ایفا نہیں کر سکے، پورا نہیں کر سکے۔ آپ کی وساطت سے میں وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ فوری طور پر وہ اجلاس بلا لیں، اور چترال کا جو معاملہ ہے گندم کا، وہاں کارخانے نہیں ہیں، زمین نہیں ہے، وہاں کے لوگ غربت سے انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں، ان کا یہ مسئلہ حل کریں۔ تیسرا اہم جو کام ہے وہ یہ ہے جناب اسپیکر، یہ محرم الحرام سب کے لیے یعنی قابل احترام مہینہ ہے، اور اس میں یہ اکیلے صرف اہل تشیع کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے۔ اس میں جو ظلم امام حسن امام حسین کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کو آڑ بنا کر جناب اسپیکر راستوں کو بند کرنا،
اب یہاں اس شاہراہ دستور سے آپ موٹر سائیکل کو آنے نہیں دیتے جو اس ہاؤس کے ملازم ہیں یا ہاؤس سے باہر کے ملازمین ہیں، سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں، اور ان کو جہاں دور کہا گیا ہے کہ وہاں آپ کھڑے کر دیں، تو یہ لوگ جو ہیں جب رات 10 بجے 9 بجے یہاں اجلاس سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ کیسے وہاں جائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ اور اسلام آباد کے امن و امان کے حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ جناب اسپیکر، آپ اس پر رولنگ دے دیں کہ موٹر سائیکلوں کو کم از کم جو ملازمین ہیں ان کے پاس کارڈ ہیں اور وہ اپنا کارڈ دکھا کے آ جائیں اپنے اس میں جہاں ان کو کھڑی کرنی ہے گاڑی موٹر سائیکل وہاں تو کھڑی کر دیں اور آسانی سے آ سکیں اور جا سکیں۔ جناب اسپیکر، تھینک یو مولانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز جو ہے وہ مولانا صاحب کے پوائنٹ نوٹ فرما لیں۔ جی آغا حسن بلوچ صاحب، آغا حسن بلوچ صاحب کا مائک کھولیں۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، گزشتہ 10 15 20 دنوں سے جو وڈ کے مخدوش حالات ہیں اس حوالے سے میں نے آشم نوتیزی صاحب نے، اسلم بوتانی صاحب نے، محسن داور صاحب نے 12 وڈ کے مخدوش حالات کے حوالے سے ہم نے سر آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی کہ وڈ کے حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں۔ اب تو 10 سے 15 منٹ قبل 2 دنوں سے ہمارے پارٹی کے قائد اختر مینگل صاحب کے گھر پہ، رہائش گاہ پہ ابھی 10 منٹ پہلے مارٹر گولے فائر کیے جا رہے ہیں، جدید قسم کے ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، پرائم منسٹر صاحب کو کہا، دیگر افیشلز کو کہا کہ خدا رحم اس ملک کے یا جو مینگل صاحب ہے اس ملک کے پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ 3 سے 4 بچے زخمی ہوئے، ابھی اس کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گرد شفیق کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ چلے گا اس کا کیا مقصد دیا جائے؟ 9 مئی کے واقعے میں ہماری پارٹی نے، مینگل صاحب نے تشدد کی سیاست کی ہم نے مخالفت کی، جو گھروں پہ چادر دیواری کی تقدس کی پامالی کی گئی، ہم نے اس کی مخالفت کی گئی۔ آج جب بلوچستان کے ایک عظیم لیڈر کے گھر پہ چادر دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں، ایسی حکومتیں چلتی ہیں جی؟ ایسی ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے پی ڈی ایم کو ووٹ دیا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کا اتحادی جو مہاتم۔ جناب اسپیکر صاحب، خدا رہا آج جو کیا جا رہا ہے بلوچستان کے ساتھ، اس کے میں سمجھتا ہوں سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم جمہوری سیاست کریں، ہمیں سزا دیا جا رہا ہے، تو جی اس حوالے سے ابھی فوری طور پہ احکامات جاری کریں۔ میں ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر، ہمارے کولیگ حاجی ہاشم نوتیزی ممبر، اس کے خلاف FIR بھی موجود ہے۔ دہشت گردی کے، فرقہ واریت کے 600-700 بندے انہوں نے مار دیے، اس کے بھی FIR موجود ہے۔ تو تک واقعات کے تقریباً 2 سے مسخ شدہ لاش انویسٹیگیشن کمیٹی شفیق مینگل کے خلاف ہے، لیکن کوئی پوچھنے تک نہیں۔ ٹینڈیلرز کے 4 انجینئرز گزشتہ 3 مہینوں سے انہوں نے اغوا کیے ہیں۔ تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے ممبرز نیشنل اسمبلی کے ممبرز نہیں، ہماری گھروں کی کوئی تقدس کی اہمیت نہیں؟ تو جناب اسپیکر صاحب، خدا رہا ان چیزوں کا فوری طور پہ نوٹس لے۔ یہ آگ جب لگ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بجھنے والا نہیں۔ جس طرح نواب بگٹی صاحب شہید ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی قائد اختر جان مینگل کے وہ لوگ تنگ کر رہے ہیں گیئر ہاؤس پہ۔ مہربانی جناب اسپیکر صاحب۔ تھینک یو بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا اور میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس معاملے میں فوری کوئی اقدامات اٹھائے گی۔ محترمہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ، جی میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ علی وزیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب آنریبل اسپیکر صاحب۔
میں اس ایوان کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں ایک انتہائی اہم مدعے کے اوپر. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی انڈر یور لیڈرشپ پاکستان کا نیشنل اسمبلی کا جو SDG سیکریٹریٹ ہے, within 1 year آنریبل اسپیکر, آپ کی لیڈرشپ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے ساتھ, ہمارے تمام ممبرز کی سپورٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے گلوبل ایکنالجمنٹ جو ہے وہ حاصل کی. ابھی UN جنرل اسمبلی کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس ہوئی کہ ہماری جو پارلیمان کا سیکریٹریٹ ہے وہ UN کے ساتھ رجسٹرڈ ہوا, جو کہ پہلی دفعہ ہوا. UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور ایکنالج کیا پاکستان کی پارلیمان کے کام کو, اور اس کے ساتھ ساتھ گلوبلی پاکستان SDGs نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو ایکنالج کیا گیا. جناب اسپیکر, آپ بخوبی جانتے ہیں اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہر ایک ممبر اس بات کو جانتا ہے کہ جب ہم کسی باہر دورے کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں کتنا مناسب سا TADA ملتا ہے. وہ لوگ جو سرکاری مراد اور دوسرے مراد, میں اب اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, نہ جانے کیا کیا انجوائے کرتے ہیں, لیکن ہم ایک مخصوص سے TADA میں جا کے ایک عام ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں. بخوبی آپ جانتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو کیا انتظامات ہوتے ہیں. لیکن میرا آج سوال اس پورے ہاؤس کے ایک ممبر سے ہے کہ جب ہم محنت کر کے وہاں پر کوئی کام کر کے آتے ہیں تو یہاں کا میڈیا, پاکستان کا میڈیا, وہ کون سے دشمنی ایجنڈے پہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو اکنالج نہیں کرتا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اکنالج کرتا وہ میڈیا جس نے ایک عجیب و غریب خبر چلائی کہ وہ سوچنے پہ شاید مجبور کرنا چاہتے ہیں UN کو کہ آپ نے کیوں پاکستان کو اکنالج کیا. ان کے پاس یہ خبر نہیں تھی کہ میں SDG سیکریٹریٹ کو اگر چلا رہی ہوں اور میں وہاں پر گئی ہوں اس ہاؤس کے اعتماد کو لے کر, اس پاکستان کے اعتماد کو لے کر وہاں پر پاکستان کو پریزنٹ کری, اور انہوں نے کہا یہاں سے جانے والے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں تھا SDGs سے, کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا, جبکہ پاکستان کے SDGs کو گلوبلی ریکگنائز کیا گیا. UNDO نے, UN مشن نے اس کو اکنالج کیا, اور یہاں کے پاکستان کے میڈیا کے 1-2 چینل جو ہیں انہوں نے اپنی صرف اور صرف دل پشوری یا دل کو باغ کرنے کے لیے اور ایک خبر بنانے کے لیے انہوں نے ملائن کیا اس بات کو. جناب اسپیکر, میرا یہ سوال اس ہاؤس سے ہے, آپ سے ہے, بیکاز آئی وانٹ دس جسٹس ٹو بی ڈن. انف از انف. ہم جیسے لوگ جو کہ ایک سفید پوشی کے ساتھ جاتے ہیں, میں کل وہاں سے واپس آئی, آتے I was back at my work. I will not allow these people, I will not allow them that they cannot malign our position, honorable speaker. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس قانونی تمام اداروں سے کہ جو یہ لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور پولیٹیکل لوگ جو محنت کے ساتھ کام کر کے آتے ہیں وہ یہ خبر تو نہیں چلا سکتے, لیکن اپنے چینلز کو چمکانے کے لیے وہ ہمارے پہ گھٹیا الزامات لگاتے ہیں. مجھے اس کا انصاف آپ سے اور یہاں کے اداروں سے چاہیے honorable speaker, because this is too much. ہم لوگ اتنی محنت کر کے آتے ہیں and that is not going to be done. کب تک یہ لوگ مکھی بن کر صرف گند کے گرد گھومیں گے؟ کاش کہ کبھی اپنے ملک کے لوگوں کو اکنالج بھی کیا کرے کہ 1 سال میں کہاں سے کہاں کیا ہوا. اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی, and I leave this to the house. Thank you, honorable. اللہ اکبر, اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جناب محترم قاسم نون صاحب، رانا قاسم اسپیکر نون سر، صاحب. روہینہ خورشید عالم صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے ہم اس کو پوری طرح انڈورس کرتے ہیں، سیکنڈ کرتے ہیں. اینڈ میٹر ہیز آلریڈی بین ریفرڈ بائی یو ٹو دا پریولیجز کمیٹی، اور انشاءاللہ کمیٹی اپنے پوری طرح اس پہ پرکھ کے قانونی طور پہ اکارڈنس ود دا لا ایکشن لے گی. تھینک یو مسٹر اسپیکر سر. تھینک یو. جناب علی وزیر صاحب مختصر پلیز، نماز کے لیے جانا سب نے. جی ان کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں صلاح الدین صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جی آپ کے لیے بھی بالکل. جناب اسپیکر، جیسے اس اسمبلی کے جو آخری سیشن ہیں، ہم جس انداز اور توقع سے یہاں آئے ہوئے تھے اور جس انداز سے یہاں توقع رکھی جاتی ہے، کچھ باتیں تو ہوئی ہوگی، لیکن جو ایک پارلیمنٹ کا کردار ہوتا ہے شاید وہ کردار یہاں پہ ادا نہیں ہوا. کیونکہ اگر آج آپ ملک کی اجتماعی صورتحال کو دیکھ لیں، خواہ وہ معاشی لحاظ سے ہو، سیاسی لحاظ سے ہو، عسکری لحاظ سے ہو، سیکورٹی حوالے سے ہو، تو وہ جو ایک تسلی بخش ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ تسلی نظر نہیں آ رہی ہے. جناب اسپیکر، اس طرح اگر آپ ہمارے ایریاز کو دیکھ لیں جہاں پہ روز بروز پھر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. آج ہمارے جناب اسپیکر، آج ہمارے شمالی وزیرستان کے 4 ساتھیوں کو 2-3 مہینے پہلے اٹھائے گئے ہیں اور ابھی تک سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہی ہے. جناب اسپیکر، اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے، FIR ہے، تو بے شک عدالت کے سامنے لایا جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے، جو بھی قانونی طریقہ کار ہو وہ اپنایا جائے. لیکن اس کے ذریعے مذاکرات بھی کیے جاتے ہیں اور ان کو رہا بھی نہیں کیا جاتا. تو جناب اسپیکر، یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جس قانون کی ہم بات کرتے، جس آئین کی بات کرتے، اس پہ کوئی عمل نہیں کیا جاتا. آج عطا اللہ مینگل گھر میں بند ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے کیا ہوا ہے جو اس ریاست نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے. کئی سو لوگوں کا، بے گناہ لوگوں کے الزامات ہیں ان کے اوپر. آج جدید اسلحے کے ساتھ ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ کیا وہ اس اسمبلی کا ممبر نہیں ہے؟ اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے؟ اگر ممبر نہ ہو کے بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ یا ایسے کردار نہیں ہونا چاہیے جو مطلب ہے اس کو کسی بات پہ آپ مجبور کریں اپنی مرضی کی سیاسی فیصلے کروانے کے لیے. ساتھ ہی میں جناب اسپیکر، کراچی میں ہمارے ساتھیوں کو 3 MPO کے تحت اٹھایا گیا ہے. ان کو جیکب آباد جیل میں بند کیا ہوا ہے. صرف وہاں پہ اس لیے ان کو اٹھایا گیا ہے کہ وہ
جو وہاں پہ ڈاکو نے خالد بٹھنی کو اغوا کیا ہوا ہے، ان کے لیے حکمت عملی بنا رہے تھے کہ ہم نے اپنے احتجاج اس ریاست اور حکومت تک کیسے پہنچانا ہے تاکہ ہماری بات سنی جائے. لیکن وہاں پہ ان بندوں پہ جیل کے اندر، جیکب آباد جیل کے اندر بہت زیادہ تشدد ہوا ہے. وہ دوسری باتیں میں نہیں کہنا چاہتا ہوں جو ان کے ساتھ وہاں پہ کی گئی ہے، لیکن اگر یہ رویہ ہمارا رہا جناب اسپیکر تو بد اعتمادی مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہم ہی لوگ دہشت گردی کے شکار ہیں، ہم ہی دہشت گردوں کے خلاف نکلے ہیں، اور ہم ہی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کرداروں کی بھی ہم نے مخالفت کی ہے، اداروں کی ان کے کرداروں کی مخالفت کی ہے، جس کی وجہ سے آج ملک اس مشکلات میں پھنسا ہوا ہے. آج اس ملک میں آپ دیکھ لینا کوئی مستقبل کی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. آج لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں جناب اسپیکر. وہ اس حوالے سے نہیں، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جناب اسپیکر مجھے کچھ ٹائم دینا ہوگا، اور پشاور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، لوگ بھی اغوا ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو پرچیاں بھی مل رہی ہے تاوان کی. ساتھ ہی جناب اسپیکر ہم اس ریاست کے چلانے والوں کو، پارلیمنٹ سے نہیں، اس ریاست کے چلانے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنا ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ ہم یہاں پہ بھی فریادیں کر کے تھک چکے ہیں. ہم احتجاجوں سے بھی اپنی فریاد ریکارڈ کروانے کے لیے بھی تھک چکے ہیں. ہم منتیں کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد کبھی کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، کبھی کہتے ہیں اسرائیل انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور پھر ہمارے گھروں کو برباد کیا جاتا ہے آپریشنوں کے نام پر، اور پھر انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر کے پھر ملک میں واپس لائے جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اثاثے ہیں. تو جناب اسپیکر ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو. اور جناب اسپیکر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر لے لیتے. علی وزیر صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، 2-3 بندے بات کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز کنکلوڈ کر لیں. بالکل 1 منٹ پلیز. ہمارے ساتھ بھی برابرانہ رویہ رکھا جائے جناب اسپیکر. ٹھیک پوائنٹ آ گیا، بالکل تو جناب اسپیکر ہمارے شمالی وزیرستان کے 4 سیاستیوں کو ابھی تک سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر FIR ہے، الزامات ہے، یا انہوں نے غلط کام کیا ہوا ہے تو قانون موجود ہے، ٹھیک، قانون کے حوالے کیا جائے. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس طرح آپ دوسرے ممبران کو موقع دیتے ہیں، اس طرح ہمارا بھی حق ہے اسی ہاؤس کے ہم بھی ممبر. بالکل، صرف میں نماز کا ٹائم کنسٹرینٹ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب بہت سارے لوگ دوست آنریبل ممبر بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو کالنگ اٹینشن میں لے لوں، اس کے بعد پھر یہ میں آپ کو دوبارہ ٹائم. جی صلاح الدین صاحب، آئی ول کم ٹو یو. میں آپ کو ضرور دوں گا آئی ٹائم. کل آپ کو نہیں بات کرنے کا موقع ملا، آپ چلے گئے تھے اٹھ کے. جی مولانا عبد الاکبر چترالی ٹو موو. جی ٹو موو آئٹم نمبر 16 کالنگ اٹینشن آف دی منسٹر آف ایویشن ڈویژن. شکریہ جناب اسپیکر. وزیر برائے ہوابازی ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گا جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسز سے متعلق ہے. جی خواجہ سعد رفیق منسٹر فار ایویشن ڈویژن ٹو میک اے بریف اسٹیٹمنٹ. اچھا ٹھیک. جی منسٹر صاحب. سر حالات ہی نہیں ہیں وہاں. جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. سب لوگ تشریف رکھیں اپنے اپنی سیٹوں پہ. جناب منسٹر فار ایویشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، وقت کم ہے نماز جمعہ میں. میں شکر گزار ہوں مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کا کہ انہوں نے ایک نہایت اہم مسئلے پر کالنگ اٹینشن نوٹس ڈالا ہے جسے اسمبلی سیکریٹریٹ نے فوراً پک کیا ہے. یار مرتضیٰ صاحب آ جاؤ واپس، ہمیں کچھ نہیں کیا جائے گا تاکہ گل ہو جائے. حضور گزارش یہ ہے کہ
دنیا میں جو بیسٹ پریکٹس ہے اس وقت ایئرپورٹس کو آپریٹ کرنے کی وہ تو تھرو پرائیویٹ آپریٹرز ہے. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں 8 کے قریب ایئرپورٹ ہیں جنہیں انہوں نے آؤٹ سورس کیا ان کے آپریشنز کو. اسی طرح استنبول کا ایئرپورٹ بھی آؤٹ سورسڈ ہے, مدینہ ایئرپورٹ بھی جو انٹرنیشنل ہے وہ آؤٹ سورسڈ ہے, اور بے شمار ہم اس کی مثالیں دے سکتے ہیں. آؤٹ سورسنگ ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ بیچا جا رہا ہے یا خدا نہ خواستہ گروی رکھا جا رہا ہے یا کسی کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. یہ بات میں ریپیٹڈلی کہتا رہا ہوں اور اب بھی ذمہ داری سے ایوان کے فلور پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جسے آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ اور اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی ملازم بے روزگار نہیں ہوگا. سب کو جاب سیکورٹی اسی طرح حاصل رہے گی اور ان کو سیلریز اور جو بھی مراحت حاصل ہے قانون کے مطابق وہ ملتی رہیں گی. لیکن پاکستان کے ایئرپورٹس کو اب جی ٹی ایس کا اڈا بنانے سے ہمیں گریز کرنا پڑے گا اور جو کچھ دنیا کر رہی ہے, جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. اس لیے اگر کوئی دباؤ ڈالے گا, کوئی پریشرائز کرے گا, تو ریاست کو وہ پریشر بالکل نہیں لینا, کیونکہ ہم سنک کر رہے ہیں, ہمارے ادارے سنک کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ڈرٹی پالیٹکس, ہر وقت کی سیاست بازی, اپنے لوگوں کو لوڈ کرنا, جہاں 10 لوگوں کی ضرورت ہے وہاں 50 لوگوں کو بھر دیا ہوا ہے. اور ایک دردناک داستان ہے اس ملک کو برباد کرنے کی, جس میں خیر سے مارشل لاء کی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں اور سیاسی حکومتوں نے بھی کم نہیں کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت نہیں ہے. اسلام آباد کا ایئرپورٹ انشاءاللہ 15 سال کے لیے آؤٹ سورس ہوگا. اس کا جو ایریا ہے رن وے کا اور جو اس کا نیویگیشنل سروسز اور رن وے آپریشنز ہیں یہ آؤٹ سورس نہیں ہوں گے, یہ سول ایویشن اتھارٹی کرتی رہے گی. اور باقی جو ایریا ہے اس کو ہم آؤٹ سورس کریں گے. آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن جو ورلڈ بینک کی آف شوٹ ہے وہ ہماری کنسلٹنٹ ہے. 12-13 کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوگی, پیپرا لا کو پوری طرح فالو کیا جا رہا ہے, اور ٹرپل پی اتھارٹی یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے اس کے رول اور ریگولیشن کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ پہلا پاکستان کا ایئرپورٹ ہوگا جو آؤٹ سورس ہوگا, اور وہاں پہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی. تو یہ وہ کام ہے جو پوری دنیا کر چکی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹون ایج میں رہنا ہے یا آگے جانا ہے. جو لوگ, میں یہاں کے ممبران کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھانچے چلتے رہیں, وہ نہیں چلنے. اگر بعض لوگوں کے کھانچے چلتے رہے پھر ملک نہیں چلنا. جناب اسپیکر, یہ وقت آ چکا ہے کہ تلخ اور سچے اور درست فیصلے کیے جائیں. اسی طرح پی آئی اے ہے, 1 منٹ میں نے پورا زور لگایا, میں پرو پرائیویٹائزیشن نہیں ہوں, یہ بات میرے سارے آنریبل کلیگز کو پتا ہے, لیکن مجھ جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پی آئی اے جس کا اس سال 80 ارب کا خسارہ ہے, اگر یہ اس حال میں پڑی رہی 20-30 میں 259 ارب کا خسارہ ہوگا. افورڈ کرتا پاکستان؟ نہیں کرتا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو کیا ہے ساؤتھ افریقن ایئر لائن نے, جو ایئر انڈیا نے کیا, 450 نئے جہازوں کا آرڈر دیا ہے ٹاٹا نے ایئر انڈیا کے لیے. ریاست نہیں چلا سکتی. ریاست یہ کرے کہ وہ انشور کرے کہ پی آئی اے کا کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو, کسی کو نکالا نہ جائے. ایک پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی, اس میں لائبلٹیز 742 ارب روپے کا قرضہ ہے, وہ جائے گا, پراپرٹیز جائیں گی, ساری جو اسٹرینتھ ہے اس میں جائے گی. یہ پی آئی اے کلیئر ہوگی, بالکل کلین ہوگی. پھر آپ کو اس کے کچھ شیئرز کو آف لوڈ کرنا ہے. اس میں کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کے 27-28 جہاز آپریشنل ہیں, اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گلف کی طاقتور ایئر لائنز کا, بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا, 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں. ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے. آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی. تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, کوئی بے روزگار نہ ہو, کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے, اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں, مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں. ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, میرٹ پہ آئے, شفافیت کے ساتھ آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. پی آئی اے کے روٹس قیمتی ہیں,
ان روٹس کا استعمال ہی نہیں, ہم جا ہی نہیں رہے. اور جو کل تاریخی کام ہوا ہے, جو لیجسلیشن جناب اسپیکر آپ کی قیادت میں ہوئی ہے, میں آپ کا اور ان تمام معزز ممبران کا جو رات 10:30 بجے تک یہاں بیٹھے رہے شکر گزار ہوں. یہ ایک آخری رکاوٹ تھی پی آئی اے کی فلائٹس کے ریزیوم کرنے میں. 70 ارب کا چونا لگا ہر سال غلام سرور خان صاحب کے احمقانہ اور جاہلانہ بیان کی وجہ سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یو کے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. 5 آپ کی ایئر لائنز ہیں, 1 پی آئی اے, 4 پرائیویٹ, اور اس کا کریڈٹ اس ایوان کو جاتا ہے, ہم سب کو جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہیں, جناب کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفرٹ کے مطابق اور ڈار صاحب کی قیادت میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں وہ اپنی جگہ, پروفیشنل بات کر رہا ہوں, بے پناہ مدد کیا ڈار صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہماری. ہم یہ پل صراط قبول کر گئے ہیں, اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3 ماہ میں ایٹ لیسٹ یو کے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس ریزیوم ہوں گی, اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس ریزیوم ہوگی. تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, فاضل ممبر کو اور اس ایوان کو, کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا, لیکن ہم اپنے ایئرپورٹس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے. دیکھیں میں لاہور کے ایئرپورٹ پہ میرا کام نہیں ہے گملے لگوانا, سیٹیں لگوانا, اس کی کیپیسٹی بڑا کرنے کے لیے جگہ ڈیولپ کرنا جو وہاں پہ موجود اور نظر نہیں آ رہی, یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. اس طرح نہیں چلنا, آپ کو جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کو وہ آپریٹر لانے پڑیں گے, بیسٹ آپریٹر جو پوری دنیا میں ایئرپورٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ایئر لائن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو 40%, 35%, 55% یا 50% یا 25% جو بھی آنے والی حکومت فیصلہ کرے گی لانا پڑے گا. اسی طرح ریلویز کے ریگولیٹر آپ رہیں, مگر میں نے ریلوے کو کہا ہے کہ آپ وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی, کیونکہ ریلوے ایک بالکل ڈیفرنٹ سائنس ہے. ایک جملہ اس میں بھی آپ کو جو پروڈکشن یونٹس ہیں ہمارے ان میں, اور وہ سارے لاس میکنگ ہیں, ان کو اگر آپ نے پروفٹ میں لانا ہے تو آپ کو جو صنعت کار ہیں ان کو شفافیت کے ساتھ لانا پڑے گا تاکہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور پروڈکشن میں امپروومنٹ اور آمدنی ہو. شکریہ. مولانا عبد الاکبر چترالی ٹو آسک ون کوشچن. ایک سوال کیجیے مولانا. میرا سوال یہ ہے جناب اسپیکر, جو اقدامات یا قانون سازی کل ہوئی ہے یا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی افسوس کارروائی ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ کتنا منافع ہوگا, اور جو ہم پر 750 قرضے ہیں وہ کب تک ادا ہوں گے, اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے, کتنے مدت بعد نکلیں گے؟ تھینک یو. جی خواجہ سعد رفیق صاحب. جناب اسپیکر گزارش یہ ہے کہ 742 ارب کا قرض پی آئی اے پہ ہے, ایئرپورٹس پہ نہیں, اس کو الگ الگ کر دیں. سو جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہوگی, یہ چونکہ اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ ہے, آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنے والا کیا دے گا. یہ تو جو بیسٹ بڈر ہوگا, اور یہ چونکہ ابھی 2-2.5 مہینے لگیں گے, ہماری حکومت نہیں ہوگی, تو جو اس کی حکومت جو بھی اس وقت حکومت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی, اور بیسٹ بڈر کو موقع ملے گا. یقینی طور پہ اس میں نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا. کتنا فائدہ ہوگا یہ غیب کا علم تو مجھے نہیں معلوم, ظاہر ہے یہ تو بڈز آئیں گی تو بیسٹ بڈر کو ملے گا. تھینک یو. جناب محمد اسحاق ڈار صاحب, منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ صلی علی رسول الکریم. جناب اسپیکر, جناب کو یاد ہوگا کہ میں نے اس ایوان میں بجٹ کے پروسیس کے دنوں میں وعدہ کیا تھا, چونکہ بات ہو رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ, کہ جو ہی ہمارا کوئی ان سے معاہدہ ہوگا تو جو ڈاکومنٹس ہیں, جو میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز, اور جو لیٹر آف انٹینٹ ہوگا جو پاکستان کے بہاف پہ میں ایز وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک سائن کریں گے, میں اس کو اس ہاؤس میں کاپیز پلیس کروں گا تاکہ ہمارا کوئی بھی ساتھی اگر اس کو دیکھنا چاہے, پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے. یہ پریکٹس میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی اس طرح کے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں ملک میں, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں اس کو شیئر کرنا چاہیے. اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں جناب اسپیکر یہ کام کر رہا, یہ الحمدللہ پہلی دفعہ جو میں نے ان سے ڈیل کیا. 98 جو ایٹمی دھماکے ہوئے اور اس کے بعد 8 مہینے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہوا,
اس کے بعد جب ہم نے پروگرام ریوائیو کیا تو 1 جنوری 1999 کو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈلوائی تاکہ جس نے دیکھنا ہے، قوم نے دیکھنا ہے، وہ پڑھ لے. تو میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا، ایک تو میں 3 ڈاکومنٹ جو اس حوالے سے ہیں. لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ 30 جون کو سائن ہوا. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا ہوں. اور جو دوسری ڈاکومنٹ مین ہوتی ہے جب بھی ایسے ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا نام دیا جاتا ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ٹیکنیکل میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ. یہ آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر تینوں ڈاکومنٹس کی ایک کاپی میں لائبریری میں پلیس کرنے کی درخواست کروں گا تاکہ کسی کالیگ کو پڑھنا ہو، دیکھنا ہو اور اس کو استعمال کرنا ہو تو کر سکیں. تو آپ کی اجازت ہے میں یہ سیکریٹریٹ میں یہ ڈاکومنٹ دے رہی ہے 30 جون کو، جیسے میں نے عرض کیا یہ میں سیکرٹری صاحب کو بھجوا رہا ہوں. جی فائنانس منسٹر. دوسری میں عرض کروں گا کہ یہ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنڈنگ اپ جب ہم نے کی تھی بجٹ میں، اور سب کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ سب نے بڑی اس وقت یعنی محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ اس پروسیس کو بڑی اچھے انداز میں مکمل کیا. ٹریڈی بینچز بھی اور اپوزیشن نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا، کٹ موشنز وغیرہ. تو اس وقت ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا 9th ریویو کی بات ہو رہی تھی. یہ 9th ریویو جناب اسپیکر یہ نومبر میں ڈیو تھا، نومبر 2022 فرسٹ ویک میں. اور جو 8th ریویو تھا وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ 9th ریویو فرسٹ ویک آف نومبر میں ہوگا، 10th ریویو فرسٹ ویک آف فیبروری میں ہوگا، اور 11th ریویو فرسٹ ویک آف مئی میں ہوگا. اس تینوں کی جو رفلی جو اماؤنٹ تھا وہ قریباً $2.5 بلین کے قریب تھا. یعنی لیکن ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کیونکہ یہ 2019 کو پروگرام شروع ہوا تھا اور یہ 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. جیسے 2013-16 کا پروگرام تھا، یہ 12 ریویو ہوتے ہیں جنرلی، 11 یا 12 تو 3 سال میں ختم ہو. لیکن چونکہ پاکستان بیچ میں سسپینڈ پروگرام ہوا، کچھ اپنے ساورن کمٹمنٹ جو ہے پچھلی حکومت نے اس کو انڈو کر دیا، نہ کچھ کی تھی اس کو ریورس کر دیا، تو کریڈیبلٹی پاکستان کا بہت بڑا گیپ آیا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت یہ مشکل فیز 9th ریویو ہمارا چلا. اور مجھے یاد ہے کہ اکتوبر مڈل میں 2022 میں جب میں اینول میٹنگ سے اٹینڈ کی، میں اس کو انوائٹ کیا کہ جی آپ فرسٹ ویک اور نومبر میں آئیں اور مہربانی کر کے آپ ریویو شروع کریں، کیونکہ ہماری ہر چیز ان آرڈر تھی. لیکن ان کے آتے آتے 3 مہینے لگ گئے. بڑی لمبی سٹوری ہے جی. 31 جنوری کو وہ تشریف لایا، 9 فروری کو ٹیکنیکل ریویو ختم ہو گیا اور پھر وہ ایکسٹرنل گیپ کی باتیں شروع ہو گئی. تو کرتے کرتے سر ہم ورچولی بجٹ کے دنوں میں آ گئے. جب ہم بجٹ کے دنوں میں آ گئے تو یہاں مجھ سے چونکہ سوال کیے گئے، میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے اور ہم ان آرڈر ہیں ایز اے کنٹری کہ یہ 9th ریویو ہونا چاہیے. لیکن 9th ریویو ہوتا تو 30 جون کے بعد یہ فردر ایکسٹینشن اس پروگرام میں نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے ہمیں قریباً $1.1 بلین تو مل جاتا، لیکن جو $1.4 بلین 10ویں اور 11ویں ریویو کا تھا وہ لیپس ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا. تو جب ساتھ ساتھ بجٹ چل رہا تھا اور چونکہ واشنگٹن شام میں کھلتا ہے ہمارے پاکستان ٹائم کے، تو پھر ہم جا کے یہاں سے منسٹری آف فائنانس میں ان کے ساتھ انگیج ہوتے تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ وہ جو $1.4 بلین لیپس ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو. ہم کسی طریقے کے ساتھ ایسا کوئی ارینجمنٹ کر لیں کہ ہمیں 9ویں ریویو کا جو 1.1 تو وہ مل جائے، لیکن وہ ایک نئے پروگرام کے تحت مل جائے جس میں وہ بیلنس بھی آ جائے اور ہم اور کام کر کے اپنے جو فیوچر روڈ میپ ہے اس کے تحت ہمیں وہ رقم بھی ملے. میں نے کوشش کی کہ وہ اس کا سائز جو ہے 2.5 بلین کی بجائے 3.5 ہو جائے، لیکن ایونچولی وہ 3 بلین پہ ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی IMF کے ساتھ. اور 3 بلین کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ 12 مہینے کا سے 12 سے 15 مہینے کا ہو، لیکن ہم نے صرف 9 مہینے کا رکھا. 9 مہینے کا اس لیے رکھا کہ قریباً اس وقت 1.5 سے 1.25 مہینے تھے اپنا اس حکومت کے پاس. 3 مہینے رفلی الیکشن کے لگا لے، 4.5 پونے 5 اور 1-2 مہینے نئی حکومت کو آ کے، تاکہ نئی حکومت آئے تو اس وقت تک یہ پروگرام ختم ہو چکا ہو اور جنرل الیکشنز کے بعد وہ اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے اور جو بھی اس کا جو فیصلہ ہوگا ملکی مفاد میں وہ ان کا حق ہے، ان کو کرنے دیا جائے. تو جناب اسپیکر الحمدللہ ہم نے بالکل عین جب بجٹ پاس ہو گیا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک وائنڈنگ اپ میں کچھ ٹیکس میئرز لیے اور میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. 215 بلین کے جو فسکل میئرز تھے
کہ وہ ہماری بات ان سے فائنل ہو گئی ہے. جو نیگوشیٹڈ ہے اماؤنٹ تو بہت ان کی سوچ بہت بڑی تھی, اس سے شاید 3 گنا تھی, لیکن ہم نے 215 بلین کے وہ فسکل میجرز لیے, بائنڈنگ آف اسپیچ یہاں پیش کیے, اور 85 بلین کا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے, ایکسپینڈیچر کٹ کیے, 300 بلین کا ہم نے جو لیے. سر اس کے نتیجے میں جب بجٹ پاس ہو گیا تو ایونچولی ہمیں پھر الحمدللہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی اسٹاف لیول اگریمنٹ, اس کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا 3 بلین, اور بورڈ کا انہوں نے اندیا دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے, اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین اسٹیٹ اوے دیں گے, 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے, اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرنس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے. تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا, تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئی. ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا, میں نے پاکستان کے بہاف پہ, اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے, جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے. اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈاکومنٹ تھی MEFP اور TMU وہ دونوں بھی اٹیچ کر دی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر, اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون اور 12 جولائی ہمیں UAE, آپ کو یاد ہوگا کہ 7th 8th ریویو پر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم بائی لیٹرل سپورٹ کریں گے $1 بلین کی, اور پھر سعودی عربیہ نے $2 بلین کی تھی, لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. 9ویں ریویو میں بھی انہوں نے ان کو یہ کمٹمنٹ کی, پھر ہم نے فالو اپ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فالو اپ کیا, میں نے بھی فالو اپ کیا الحمدللہ, اور ہمیں وہ دونوں پیمنٹ موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک میں. یہ جو 12 جولائی کو الحمدللہ بورڈ جو تھا اس نے فائنلی اس کو اپروو کیا, اور اس کے بعد یہ جو پہلی 9ویں ریویو کے رفلی ایکولنٹ 1.2 100 ملین زیادہ ہے, 1.1 کی بجائے 1.2 بلین 1.19 ٹو بی پرسائز, تو یہ پاکستان کو مل گئی. اور اس سے ہم نے اپنے جو فارکس ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں ہم نے ایکسکیوز می کافی اس میں جو ہم مینجمنٹ کر رہے تھے, اور جو میں نے اس ہاؤس میں عرض کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت رفلی یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 9.6 بلین ڈالرز تھے, اور جو بینکس تھے اس کے پاس قریب 5 بلین ڈالرز تھے کمرشل بینکس. تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے. میری یعنی یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی, کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا. الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے چند مہینے پہلے, وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ جمعے والے دن پچھلا, الحمدللہ پاکستان کے ذخائر اکتوبر 22 کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ $14 بلین پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. اس میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں الحمدللہ 8.7 بلین ہیں, اور جو کمرشل بینک کے ذخائر ہیں وہ 5.3 بلین ہیں. جناب اسپیکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دعائیں ہیں, سب کی کوششیں ہیں, اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف ایفرٹ کر سکتے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری حتی الامکان کوشش ہے کہ آگے بھی ہم اسی راستے پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی, اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں, تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوق حکومت آئی تھی اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے. دوسرا یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسیپشن ہے, آپ نے دیکھا کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ریٹنگ ایجنسی میں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے. آپ کو یاد ہوگا, میرا خیال ہے شاید میں نے یہیں دیا تھا بیان یا ویسے دیا تھا, اپریل کے اینڈ میں انہوں نے بیان دیا کہ مئی اور جون میں پاکستان نے $3.7 ارب واپس کرنے ہیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور ساورن کمٹمنٹس. ان کا مطلب ریزرو بھی 3.7 بلین ہے. وہ نروس ہو جاتی جی مارکیٹس, اور اتنا بڑا وہ ایک بہت بڑا بیان تھا جی, ایک ریٹنگ ایجنسی نے دے دیا.
اس پہ میں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ بھئی ہماری ایک ایک پیمنٹ مئی اور 30 جون تک ارینجڈ ہے، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پیمنٹس کریں گے تو ہمارا ریزرو جو ہے 0 پہ چلا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ پیمنٹس بھی کی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا سجدہ شکر ادا کریں کم ہے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایسی پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں، اس پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے، اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی، چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے، وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت، ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی، پھر 29 پہ آئی CPI، آلدو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی، کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے، اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں، اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئیں وہ واپس الیکٹ ہو کے آئیں، تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دی کنٹری. اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ کے، میں اس لیے 2013 سے یہ راگ لاپتا رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں، لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ایک تیسری چیز بڑی ضروری اور آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا، IMF معاہدہ سخت شرائط جاری، زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے. سر آپ کی وٹنس میں، اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں، میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر، نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ پر. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں، جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ قریباً درجن، اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں، اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے، بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میجرز لے لیے. ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو، کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے، اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں، جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے. اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. تھینک یو فائنانس منسٹر صاحب. میں آنریبل ممبران کی توجہ چاہوں گا کہ یہ ایک بل ہے جو صرف ایک لفظ بدلنے میں کے بارے میں ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے نرسنگ کونسل کی میٹنگ کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں. تو میں آپ کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ مسٹر مرتضیٰ جاوید عباسی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ٹو موو آئٹم نمبر 15A. بہت مختصر سا بل ہے، یہ بالکل ایک لفظ بدلنا ہے، اس میں ایک لفظ بدلنا ہے. جی کالنگ اٹینشن میرا خیال ہے منڈے کو لیں گے، ریفر کر لیتے جی. To move item number 15A. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 51 of the said rules be dispensed with in order to transact private members' business. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted. Item number 15B, introduction of bill, Mr. Jam Abdul Kareem Bijad, MNA, to move item number 15B. I seek leave to introduce a bill further to amend the Pakistan
Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2023. G. Now I put the motion to the House. The question is that I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 15C. Mr. Jam Abdul Karim Bajaj Sahab to move item number 15C. Also to introduce the bill if leave is granted. To move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. Okay, the bill in question stands introduced. Item number 15D, motion. Jam Abdul Karim Bajaj Sahab to move item number 15D. To move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, that the requirements of Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2023. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 15E. Mr. Jam Abdul Karim Bajaj Sahab to move 15E. To move that the bill further to amend the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2023 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause. The bill is now taken clause by clause. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 15F. Jam Abdul Karim Bajaj MNA to move item number 15F. To move that the bill further to amend the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2023 be passed. Now I put the motion as moved to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 14. Murtaza Javed Abbasi Sahab to move item number 14. Agenda item de bhai. Hello. बैठे हैं अभी सब. Item number 14. On behalf of the Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to provide this for establishment of National Institute of Technology, the National Institute of Technology Bill 2023 till today be condoned. To the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 15. Murtaza Javed Abbas Sahab. On behalf of the Chairman Standing Committee on Federal Education and Professional Training to present the report of the Standing Committee on the bill to provide for establishment of the National Institute of Technology, the National Institute of Technology Bill 2023. The said report stands presented. एक सेकंड के लिए कि शिकारपुर से जर्नलिस्ट का डेलीगेशन हमारी गैलरी में मौजूद है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूं. जनाब गुलाम मुस्तफा शाह साहब फॉर 1 minute प्लीज. गुलाम मुस्तफा शाह साहब.
جناب اسپیکر میں آپ کا کال اٹینشن ڈیفر ہو گیا محترمہ, منڈے کو لیں گے انشاءاللہ. اسپیکر صاحب آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی ابھی آپ بولنا چاہیں گے یا منڈے والے دن؟ میرا خیال ہے منڈے والے دن. آپ پھر تشریف رکھیں. جی اسپیکر صاحب میں کچھ ہاؤس کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا. ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ. میں منڈے کو وہ کر لوں گا بیکاز یہ اسپورٹس منسٹری کے ریلیٹڈ ہے کہ جو بجٹ ہمارا گیا ہے اس میں وہ اسپورٹس منسٹری کا ہونا چاہیے سے, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں مگر اس وقت میں ٹچ نہیں کر رہا بیکاز مجھے خواجہ آصف صاحب نے انہوں نے اشور کرایا ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے. اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم ہر سخت قدم لیں گے, یہاں سے واک آؤٹ بھی کریں گے, اور ہم کسی چیز میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اگر اپنے وعدے پی ایم ایل این پوری نہیں کرتی. تھینک یو اسپیکر صاحب. ایوان کی کارروائی بروز پیر 24 جولائی 2023 دن 5 بجے تک ملتوی کی جاتی.